نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زلف بردوش کون آیا، یہ کس کی آہٹ سے گل کھلے ہیں، مہک رہی ہے فضائے ہستی تمام عالم بہار سا، مہک رہی ہے فضائے ہستی تمام عالم بہار سا۔ شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑی، شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی۔ میرا یہ قیمتی الفاظ بالخصوص صدر تقریب حجت الاسلام جاوید حبیبی صاحب کے لیے اور اس پروگرام میں جڑنے والے تمام ممبران کے لیے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں حجت الاسلام شیخ جاوید حبیبی کے متعلق کچھ جانکاری دینا چاہتا ہوں۔ شیخ جواد حبیب ایک اسلامی دانشور ہے جنہوں نے المصطفیٰ یونیورسٹی سے فلسفہ اسلامی میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہے اور فارسی لٹریچر میں جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہے۔ آپ نے جوانوں کے فری کورس رکھے ہیں اور کرگل کے جوانوں کے لیے مختلف موضوعات پر کانفرنس، جلسات اور کلاسز رکھتے ہیں۔ آپ نے مختلف موضوعات پر مقالات بھی ہندوستان کے مختلف نیوز پیپرز میں نشر کیے ہیں۔ آپ کا تعلق شہر کرگل فرونا گاؤں سے ہے۔ ناظرین، وقت کو ضائع کیے بغیر ہم پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت پاک میں دعوت دیتا ہوں جناب قاری افتخار حسین کو، اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دل و دماغ کو منور کریں۔ جناب قاری افتخار حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت ہی خوبصورت اور اچھے انداز میں تلاوت پاک کر رہے تھے قاری افتخار حسین۔ علامہ اقبال کی کچھ لائنیں جو آپ سب لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر،
سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئے، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئے، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ تو اسی اشعار کے ساتھ میں آج کے حجت الاسلام جاوید حبیبی جو آج کے سپیکر ہے میں دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ اس اہم ٹاپک کے بارے میں ہمیں آشنا کرے۔ جناب شیخ جاوید حبیبی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام جوانوں کو آج کے اس جو ویبنار میں تشریف فرما ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ یونین استقبا کے تمام اسٹوڈنٹس اور ساتھ ساتھ میں ان کے صدر محترم ایگزیکٹو ممبرس اور وہاں کے مومنین مومنات اور اس کے علاوہ خطے لداخ سے جڑے ہوئے تمام اسٹوڈنٹس مومنین مومنات سب کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور آپ سب کو شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مناسبت سے تسلیت پیش کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا اسٹوڈنٹ یونین استقبا کا کہ جنہوں نے مجھ حقیر کو یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بہترین ویبنار سے خطاب کر سکوں۔ اس ویبنار کا ٹاپک جیسے بتایا گیا کہ دا رول آف اسٹوڈنٹس ان دا ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی، معاشرے کی ترقی میں جوانوں کا کردار۔ یہ بہت ہی بہترین ٹاپک اور موضوع جو ان جوانوں نے انتخاب کیا ہے، اس کا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں مختصر سی گفتگو اس ٹاپک پہ کرنا چاہوں گا، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بالاحداث فانہم اسرع الی کل خیر، کہ آپ کے پر لازم ہے، فرض ہے کہ اپنے جوانوں کا خیال رکھیں، کیونکہ وہ خیر کی طرف آنے میں دوسروں سے زیادہ جلدی کرتے ہیں، یعنی جوان ہے جو خیر کو جلدی چاہتے ہیں دوسروں سے۔ یا پیغمبر گرامی اسلام نے جب تبلیغ شروع کی، رسالت کا پیام لوگوں تک پہنچایا، تو اس وقت بھی پیغمبر پہ جو ایمان لائے سب سے پہلے جوانوں نے ایمان لائے۔ یا ہمارے اکثر انبیاء جوان تھے، ہمارے جتنے بھی انبیاء نبوت پر فائز ہوئے وہ سب کے سب جوان ہوئے، یا اکثر جو انبیاء پر ایمان لائے وہ سب کے سب بھی جوان تھے۔ تو اس کا مطلب یہ خاص پیریڈ پر خدا کی خاص توجہ بھی ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو ہے کہ قیامت میں 4 چیزوں سے سوال کیے بغیر کوئی بھی انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک چیز جوانی کے بارے میں، عمر کے بارے میں کہ آپ نے عمر کو کہاں صرف کیا، جوانی کے بارے میں کہ جوانی کو آپ نے کہاں صرف کیا۔ تو یہ پیریڈ مہم ہے۔ بڑھاپے میں انسان ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتا کہ صلاحیت و توانائی نہیں ہے۔ بچپن میں خدا اس انسان پہ وہ فرض نہیں کرتا چونکہ اس میں وہ پھر صلاحیت نہیں ہے۔ صرف ایک پیریڈ رہتا ہے، اس میں خداوند عالم اس انسان سے، ایک جوان سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے کچھ کارنامے انجام دے۔ تو یہ جوانی کا پیریڈ خاص پیریڈ ہے جس کو بہت ہی زیادہ توجہ دیا گیا، اور جوان بھی کسی بھی قوم کے ایک بہترین سرمایہ ہے جس کو ریڑھ کی ہڈی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جوان ہے جو اگر کسی قوم نے ان جوانوں پہ زیادہ توجہ دی تو یہ جوان بہت ترقی کی طرف لے جائیں گے، اس قوم کو ترقیوں کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے اسٹوڈنٹ یونین استقبا جنہوں نے اس پرآشوب دور میں یہ احساس کیا کہ ہمیں آج کے دور میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے ویلیوز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے خطے کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنے گاؤں کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے انہوں نے اس بہترین ویبنار کو آرگنائز کیا، اور جس میں مختلف دانشور بھی یہاں شامل ہیں جو ہم لوگوں کو سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے خطاب بھی آپ لوگ سنیں گے۔ تو میں اس پہ ان تمام جوانوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج کے اس ویبنار کے لیے ایک ٹاپک کو جو انتخاب کیا ہے اس میں سے میں 2 عنوان پر گفتگو کروں گا۔ پہلے تو خود جوانوں کی خصوصیات کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ جوانوں کی خوبیاں کیا ہے، جوانوں میں کون سی کریکٹرسٹکس ہے، کون سی صلاحیتیں ہیں جس کی بنا پر یہ جوان چاہتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے اندر رہے، اور اس کے بعد ایک جوان کو اپنے معاشرے میں کیا انجام دے سکتے ہیں، کیا کردار نبھا سکتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ دیکھیے جوانوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ
حق کو تسلیم کرتا ہے۔ جب اس کے سامنے کوئی بھی شخص حق اور حقیقت اور ریالٹی کو بیان کرتا ہے تو یہ شخص چاہتا ہے کہ وہ حق کو انکار نہیں کرتا، ڈینائی نہیں کرتا، بلکہ اس حق کو تسلیم کرتا ہے۔ ہم اور آپ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل قرار دیتے ہیں۔ تو حضرت علی اکبر جب امام حسین اور امام حسین کا قافلہ کربلا کی جانب جا رہے تھے تو اس وقت ایک جگہ پہ امام حسین نے ایک کلمہ کا ذکر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت علی اکبر نے مولا حسین سے سوال کیا، بابا السنا علی الحق، کہ بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ کیوں اس کلمے کو ذکر کر رہے ہیں؟ کیوں آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو اس وقت مولا حسین نے فرمایا، بیٹا ہم حق پہ ہیں۔ تو اس وقت علی اکبر نے جب سمجھے کہ ہم حق پہ ہیں تو کہا کہ بابا تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہماری جانب آ جائے یا ہم موت کی طرف چلے جائیں، ہمیں اس کے کوئی خوف نہیں ہے۔ ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کی طرف سے آئیں، خدا کی طرف جائیں گے۔ جب ہم حق پہ ہیں، باطل پہ نہیں ہے، جب ہم ریالٹی پہ ہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہٰذا آج ہم اور آپ اگر اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا سمجھتے ہیں تو ہمیں ان کی باتوں پر اپنی زندگی میں عمل نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارے علماء، ہمارے مراجع، ہمارے آیت اعظام اگر حق پہ ہیں، یہ سب سفیر عام میں امام زمان ہیں، تو ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنی ہے اور اس میں کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہماری جانب آ جائیں یا ہم موت کی طرف چلے جائیں۔ اگر یہ چیز حق ہے تو ہم علماء کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم مراجع کے دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایک جوان کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق کو تسلیم کرتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر گرامی اسلام ہمیشہ سفارش کرتے ہیں کہ اوصیکم بالشبان، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جوانوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ کیوں؟ ان اللہ بعثنی حقا بشیرا ونذیرا، جب خداوند عالم نے مجھے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، مبعوث کیا، مبعوث پہ رسالت کیا، فحالفنی الشبان، تو سارے جوانوں نے مجھ پہ ایمان لے آیا، لبیک کیا، میرے کوپریٹ کیا، مجھے مدد کی، وخالفنی الشیوخ، اور سارے بزرگوں نے میری مخالفت کی، میری پیام کو نہیں سنا، مجھ پہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ جوان ہمیشہ کیا ہے، حق کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ حق ہے تسلیم کرتا ہے۔ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل وہ ہے جو پیغمبر فرماتے ہیں میرے زمانے کا فرعون ہے، بلکہ فرعون سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرعون بھی جب آخری وقت میں جب غرق ہو رہا تھا تو وہ ایمان لے آئے موسیٰ پر، آمنا برب موسیٰ و رب ہارون کا کلمہ پڑھا اس نے، لیکن ابو جہل اتنا قساوت قلب کا مالک تھا کہ آخری وقت میں جب اس کا کسی جنگ میں اس کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے تب بھی وہ پیغمبر کو ناززا کہہ رہا تھا۔ تو اس وقت پیغمبر فرماتے ہیں کہ ابو جہل میرے زمانے کا فرعون ہے، بلکہ اس سے بدتر ہے۔ تو یہ ابو جہل جیسے لوگ، لیکن اسی ابو جہل کے ایک بھائی ہے عیاش اور اس کا ایک بیٹا ہے اکرمہ، لیکن یہ دونوں مدینے آتے ہیں، آنے کے بعد پیغمبر کی تبلیغ سنتے ہیں، پیغمبر سے جب پیغمبر کے میسیج کو جب وہ لوگ حق پاتے ہیں تو فوراً تسلیم کر لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو جب یہ ہوا تو ابو جہل نے بہانے سے ان دونوں کو بلایا کہ تمہاری ماں کی طبیعت خراب ہے، آ کے ان کو دیکھ لو۔ جب لے آئے تو ان دونوں کے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھ دیا، خانہ کعبہ پر لے آئے، سارے مجمع کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو ان لوگوں نے یہ لوگ مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا ہے، جس کے سزا میں دے رہا ہوں، لہٰذا تم میں سے کوئی اگر ایسا کام کرے، ایسا سفیہانہ کام کرے، اس نے ایسا جملہ استعمال کیا، یعنی اگر مسلمان ہو جائے، محمد پر ایمان لے آئے تو اس کے ساتھ تم لوگ بھی یہ سلوک کرنا۔ ان دونوں کو آزار و اذیت کیے، ٹارچر کیے، زندان میں رکھے، کھانا کم دیا، لیکن ان دو جوانوں کے جذبہ دیکھیے کہ جب حق سمجھ میں آ جاتا ہے تو یہ جوان کیا کیا، ان دونوں نے اتنے سارے سزا برداشت کرنے کے بعد بھی اسلام سے ہاتھ نہیں اٹھایا، حضرت محمد پر ایمان لے آئے اور آخری سانس تک اسی پہ باقی رہے۔ تو یہ ایک جوان کی خصوصیت ہے کہ وہ حق کے سامنے تسلیم ہوتا ہے۔ دوسری خصوصیت ایک جوان کی یہ ہے کہ وہ فضیلت کا طالب ہوتا ہے، یعنی ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ویلیوز ہے، یہ ایک اقدار ہے، یہ ایک بہترین شے ہے، اس میں ایک فضیلت ہے، تو وہ جوان سمجھتا ہے یہ میرے اندر آنی چاہیے، اسے مجھے حاصل کرنا چاہیے۔ لہٰذا جنگ جمل میں ایک جوان ہے جسے مسلم بن مشاجعی کہتے ہیں،
امام علی نے اپنے سارے اصحاب سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو جنگ جمل میں مد مقابل کو بتائیں کہ تم لوگ غلط جنگ کر رہے ہو، وقت کے امام سے جنگ کر رہے ہو، قرآن سے مقابلہ کرنے آئے ہو، دین کے خلاف کھڑے ہو، ان کو بیان کرنے کے لیے کون جا سکتے، ان کو یہ پیام دینے کے لیے کون تیار ہے؟ تو سب تھے، بزرگ بھی تھے، لیکن یہ جوان کھڑا ہو، مولا آپ مجھے اجازت دے دیجئے، میں جاتا ہوں۔ یہ جوان قرآن لے کے آتا ہے، قرآن لے کے سامنے اس لشکر کے سامنے، جمل میں موجود لشکر کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن سناتا ہے۔ قرآن سنانے کے بعد ان کو بتاتا ہے کہ تم لوگ جو لڑنے آئے ہو وہ اسلام ہے، وہ قرآن کے ہے، وہ ناطق قرآن وقت کے امام سے لڑنے آئے ہو، تو یہ مت کرو، ابھی بھی تم لوگ بیدار ہو جاؤ، ابھی بھی تم لوگ پلٹ جاؤ، یہ کام نہ کرو۔ تو دشمنوں نے کچھ نہیں سنا، بلکہ اس جوان پر اتنے تیر برسائے، اتنے نیزے برسائے کہ اس جوان نے قرآن کو دائیں ہاتھ میں اٹھایا تو دائیں ہاتھ کاٹ دیا، بائیں ہاتھ میں اٹھائے تو بائیں ہاتھ کاٹ دیا۔ آخر میں یہ جوان قرآن کو سینے پہ رکھ کر لیٹ جاتا ہے۔ اتنے تیر تلوار چلائے ان لوگوں نے کہ وہ قرآن اس سینے میں پیوست ہو گئے۔ تو جب وہ اس کی روح پرواز ہو گئی تو نہیں پتہ اس کی ماں کہاں تھی، وہ ماں بھی اسی جنگ میں شامل تھی۔ تو ماں جب آئی تو اس نے کہا پروردگارہ تو گواہ رہنا کہ میرے بیٹے نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اس نے قرآن سنایا ہے، اس نے دین کا پیام دیا ہے، جس کے دلیل اور جس کا گواہ خود یہ قرآن ہے جو اس کے سینے میں پیوست ہے۔ تو اس وقت مولا علی فرماتے ہیں کہ ان الفتى ممن حشى اللہ قلبہ نورا، یہ وہ جوان ہے جس کو خدا نے، جس کا دل نورانی کر دیا ہے خدا نے۔ تو ہم اور آپ بھی آج کے دور میں، اس پرآشوب دور میں، وہ کوالٹیز، وہ فضیلت دیکھیں کہ جس کی وجہ سے وقت کے امام راضی ہوں، خدا راضی ہوں، اہل بیت راضی ہوں، تو اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ غریب، یتیم، فقیر کے سہارا بنیں، تاکہ وقت کے امام ہم اور آپ سے کہیں کہ ان الفتى مما حشى اللہ قلبہ نورا، یہ وہ جوان ہے کہ امام زمان فرمائے یہ وہ جوان ہے جس کا دل خدا نے نورانی کر دیا ہے، جس کی بنا پر وہ سب کو منور کرتے جا رہا ہے، وہ سب کو علم، ہدایات دیتے جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ تیسری خصوصیت ایک جوان کی یہ ہے کہ وہ عاشق عبادت اور بندگی ہے، یعنی یہ جوان ہے جو خدا کے لیے ہی عبادت کرتا ہے، یعنی اس کی عبادت اور بندگی میں فرق ہے۔ دیکھیے عبادت امکان ہے ہم روزہ، نماز وغیرہ جس میں ہم نیت کرتے ہیں قربتاً اللہ، وہ عبادت ہے، لیکن بندگی اس سے اور ہے کہ ہم غریب کی مدد کرتے ہیں، ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ہم جامع کی خدمت کرتے ہیں، قوم ملت کی خدمت کرتے ہیں، یہ سب بھی بندگی الہی ہے، یہ سب بھی دین ہے۔ لہٰذا ایک جوان یہ جذبہ رکھتا ہے کہ وہ ہم عبادت بھی کریں، ہم بندگی خدا بھی کریں۔ پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یباہی بالشباب العابد الملائکہ یقول انظر الی عبدی ترک شہوتہ من اجلی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب جوان مسلح پہ کھڑے ہو جاتا ہے، عبادت کرنے لگتا ہے یا کلاسز میں آتا ہے، تعلیم حاصل کرنے لگتا ہے، تو خدا فخر کرتا ہے، دیکھو اس جوان کو دیکھو، اے میرے ملائکہ اس جوان کو دیکھو، مجھے فخر ہے اس جوان پہ کہ اس نے میرے لیے اپنے شہوت کو چھوڑ دیا ہے، اس نے میرے لیے مسلح بچھایا ہے، اس نے میرے لیے سر جھکایا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے جو کہے کہ بھئی میرے وہ فقیر ہے، تو کہتے ہیں میں تو بالکل کیا بھئی میں رعایت کرتا ہوں، میں حرام نہیں کھاتا ہوں۔ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ حرام میں مبتلا کیسے ہوں گے؟ لیکن ایک انسان مالدار ہے، دولت ہے، لیکن پھر بھی وہ اگر سخاوت کرے، وہ لوگوں کو دے دے، تو یہ کمال ہے۔ اسی طرح ایک جوان جس میں شہوت ہے، غضب ہے، غصہ ہے، گمراہی کی طرف جا سکتا ہے، طاقت ہے گناہ کے کاموں کو انجام دینے کا، لیکن ان سب کو وہ چھوڑ کر خدا کے لیے آتا ہے، خدا کے لیے اپنے وقف کرتا ہے، مصلے پہ آتا ہے، مسجدوں میں آتا ہے، اجتماعی کاموں میں آتا ہے، تو اس وقت خدا فخر کرتا ہے کہ یہ جوان صلاحیتوں کے باوجود بھی یہ کام کرے۔ ایک بوڑھا ہے، وہ اگر شہوت نہ کر سکے، وہ نماز پڑھتا رہ گئے، سجدہ کرتے رہے، تو اس میں کوئی کمال نہیں، چونکہ اس میں شہوت نہ رہی، وہ طاقت نہ رہی اس کام کو انجام دینے کا۔ لیکن ایک جوان میں یہ طاقت ہوتے ہوئے آئی، یہ کمال ہے۔ لہٰذا اس لیے خدا فخر کرتا ہے اس جوان پر کہ یہ جوان ہے جو میرے لیے عبادت کر رہا ہے، یہ جوان ہے جو میرے لیے شہوت کو چھوڑ رہا ہے، یہ جوان ہے جو میرے لیے قوم ملت کی خدمت کر رہا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو کہا ہے کہ من قرأ القرآن وهو شاب المؤمن اختلط القرآن بلحمہ ودمہ، لہٰذا جو انسان قرآن پڑھتا ہے
اور وہ جوان ہو اور مومن ہو تو وہ قرآن اس کے خون میں اور ہڈیوں میں، اس کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اتنا اس کے گوشت اور خون میں مل جاتا ہے، جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے ویسے وہ علم اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ لہٰذا جوانی میں زیادہ توجہ دیجیے، تعلیم حاصل کرنے کے، تعلیم پر زور دینے کی کوشش کیجیے۔ اور ایک چیز جو جوان کی خصوصیت ہے وہ عفو اور بخشش کا پیکر ہے یہ جوان، یعنی جوان ہمیشہ چاہتا ہے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ غلط کیا ہے یا ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے تو مغفرت کی دعا کرتا ہے کہ خدایا میں اسے معاف کر دیتا ہوں، یہ جوان کی خوبی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواست کوئی جوان کسی دوست کو اپنے عزیز سے ناراض ہے اور وہ عفو نہ کرے تو یا تو شیطان اس پر حاکم ہے یا وہ ہوائے نفس ہے، لیکن اگر وہ جوانی اپنی جوانی پہ ہو اور مومن ہو تو وہ فوراً بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، وہ غصے کے عالم میں نہیں رہتا۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو اتنی عذر اور سزا دی، لیکن آخر میں جب انہیں پتہ چلا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو بابا کے پاس آئے، بابا یا ابانا استغفر لنا، اے میرے بابا ہمارے لیے آپ مغفرت کی دعا کیجیے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو اتنے سب سزا دینے کے بعد بھی، جوان ہیں حضرت یوسف، لیکن جیسے یہ لوگ آئے اور خود اپنے کاموں پہ یہ لوگ پشیمان ہوئے تو حضرت یوسف نے سب کو بخش دیا۔ تو یہ ایک جوان کی خصوصیت ہے، ایک جوان کو یہ صفت اپنے اندر رکھنی چاہیے۔ اور ایک چیز ایک جوان کی خصوصیت کہ وہ برے کاموں سے دوری اختیار کرتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ یحب الشاب التائب، خدا پسند کرتا ہے اس جوان کو جو توبہ کرتا ہے۔ دیکھیں توبہ کرنا ہر انسان کے اوپر فرض ہے، لیکن جوانی میں توبہ کرنا یہ سب سے افضل ترین کام ہے۔ توبہ کریں۔ جنگ صفین میں ایک شخص ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے لیکن وہ معاویہ کی طرف سے ہے۔ ایک دفعہ مولا علی اس کے سامنے آئے، آنے کے بعد کہا کہ تم یہ قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن میں کون سے سورہ پڑھ رہے ہو؟ کہا سورہ نبا۔ کہا کون سی آیت پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ یہ آیت کہ نبأ العظیم کیا ہے، اتعرف نبأ العظیم؟ تو اس وقت مولا علی سوال کرتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ نبأ العظیم سے مراد کیا ہے، تم جو سورہ نبا کو پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ تو امام نے فرمایا کہ نبأ العظیم میں ہی ہوں، کل قیامت میں میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، امامت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے وقت کے امام کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وہ شخص تھوڑی دیر سوچتا ہے، پھر فوراً مولا کے پاس پلٹ کر آتا ہے، مولا اگر یہ ہے تو یہ برا کام میں کر رہا ہوں، میں غلط لشکر میں ہوں، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، پلٹ کر آتا ہے۔ تو یہ جوان کی خصوصیت ہے، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم غلط پہ ہیں اور کوئی انہیں ڈائریکشن بتا دیں، کوئی راستہ بتا دیں تو فوراً واپس آ جاتا ہے۔ ابن عباس کہتا ہے معاویہ نے سارے تفسیر کی کلاسز کو بند کیا کہ کوئی تفسیر کی کلاس نہیں ہوگی۔ جب اسے پوچھا گیا کیوں؟ کہا اگر کوئی تفسیر کرنا چاہے تو ہماری درباری کرے گا، چونکہ جب تفسیر کریں گے تو اہل بیت کا چاہنے والا، امام کا چاہنے والا اگر کسی چیز کو تفسیر کر دے گا تو یہ پھر معاویہ کی جانب نہیں آئے گا، بلکہ یہ حقیقت کو سمجھ لے گا اور معاویہ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، وہ برے کاموں سے دوری اختیار کرے گا۔ تو لہٰذا ہمارے اہل بیت کی دشمنوں نے بہت سارے کام کیے ہیں کہ جوانوں کو دین سے، اہل بیت سے جدا کرنے کے، لہٰذا آج کے دور میں بھی یہی کوششیں جاری ہیں، یہی طریقے جاری ہیں۔ تو اس میں آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود کو امام زمان سے، علماء سے، اہل بیت سے، مراجع سے، قرآن سے، دین سے منسلک رکھیں۔ تو آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیے ایک یہ ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ ذمہ داری کا احساس کریں، کہیں کہ میں فری نہیں ہوں، میں ایک ہیپی نہیں ہوں، میں ایک لاؤبالی نہیں ہوں، میں ہر کام انجام نہیں دے سکتا، میں ہر جگہ نہیں جا سکتا، میں ہر بات نہیں کر سکتا، میں ہر چیز کو دیکھ نہیں سکتا، میں ہر چیز کو سن نہیں سکتا۔ کیونکہ میرے پاس ایک قانون ہے، مجھے خدا نے خاص طور پر تشخیص دیا، اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دیا ہے، تو میں اس جگہ جاؤں گا جہاں اہل بیت نے اجازت دی ہے، ان کام کو کروں گا جو اہل بیت نے مجھے کہا ہے، ان چیزوں کو دیکھوں گا جو اہل بیت نے مجھ سے توقع کی ہے، ان چیزوں کو سنوں گا جو اہل بیت نے مجھ سے کہا۔ تو یہ احساس ذمہ داری اپنے اندر ایجاد کرنا فرسٹ سٹیپ ہے آپ اجتماعی کام میں، ایک جامعے میں ایک رول نبھانے کے لیے پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ خود یہ سوچیں کہ میں مسئول ہوں، میں ایک ذمہ دار شخص ہوں، میں ہر کام نہیں کر سکتا۔ بھئی آپ گاڑی چلاتے ہو تو ہائی وے روڈ پہ جب آپ چلاتے ہیں تو 4-5 روڈ ہے وہاں پہ، تیز چلانے والی گاڑیاں، ٹیکسی جانے والی، بس جانے والی، لاری جانے والی، بڑی بڑی ٹرک جانے والی۔ تو آپ اگر ٹیکسی چلا رہے ہیں تو ٹرک کے راستے پہ نہیں جاتے، کہتے ہو کہ یہ میرے لیے بنا ہے، اس قانون کو مجھے فالو کرنا ہے تاکہ مجھے ایکسیڈنٹ سے اور اس طرح کی چیزوں سے میں بچ سکوں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں،
اور اگر کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر آپ کی اس بیماری کے لیے علاج کے لیے آپ کا آپریشن کرتا ہے تو آپ کوئی اعتراض نہیں کرتے، وہ چیر پھاڑ کرتا ہے تب بھی اعتراض نہیں کرتے کہ یہ میرے لیے کر رہے ہیں، کہ میری بیماری کو دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ اس کو تسلیم کرتے ہو، مانتے ہو۔ ایک اسٹوڈنٹ ہیں آپ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ آپ اگر 40-50 نمبر سے کم لائے آپ فیل ہو جاؤ گے تو آپ تسلیم کرتے ہو، یا کلاس میں 5 سے 6 دن تک نہیں آئے تو آپ کلاس سے باہر ہو جاؤ گے، تو آپ ان قانون کو مانتے ہو کہ بھئی ہاں یہ ہمیں ماننا ہے، یہ رول ہے، تو آپ پولیس کے کہنے پر ٹریفک کا خیال رکھتے ہو، رعایت کرتے ہو، ڈاکٹر کے کہنے پر ڈاکٹری قانون کی رعایت کرتے ہو، اور اسٹوڈنٹس ہو تو یونیورسٹی کے قانون کی رعایت کرتے ہو، تو 1,24,000 پیغمبروں نے ہم اور آپ سے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے، اہل بیت نے کہا ہے، اس پر ہم تسلیم کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں قانون الہی پہ تسلیم نہیں کرتے؟ ہم اور آپ سے کہا کہ غیبت نہ کرو، حسد نہ کرو، فساد نہ کرو، شراب نہ پیو، رشوت خوری نہ کرو، جامع فتنہ و فساد ایجاد نہ کرو، تو ہم کیوں اس چیز کو انجام نہیں دیتے؟ تو پہلی چیز یہ کہ ہم نے کبھی خود کو مسئول قرار نہیں دیا، اس لیے ہم یہ نہیں کرتے۔ آپ اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں جوانوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خود کو سمجھے کہ میں مسئول ہوں، میں ذمہ دار شخص ہوں، میں فری نہیں ہوں، میں ہیپی نہیں ہوں، میں ہر کام نہیں کر سکتا، میں اتنا آزاد نہیں ہوں، بلکہ میں قانون کے تحت ہوں، اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو اگر معاشرے میں اس کے بعد اگر معاشرے میں کام کرنا چاہیں تو پہلی چیز آپ کو تعلیم و تربیت ہے۔ دیکھیے آج پوری دنیا میں جتنی فسادات ہیں، جتنے بھی جنگیں ہیں، سب تعلیم یافتہ لوگوں کی ہیں، جاہلوں نے نہیں فساد پھیلائے، جنگیں ہوئیں عالموں کی وجہ سے۔ تو علم بغیر تربیت کے ہوں تو فساد وجود میں آتا ہے، فتنہ، فساد، بے حیائی، عریانیت، جنگ، جدال، سارے جتنے بھی فرسٹ وار، سیکنڈ وار، تھرڈ وار، جتنے بھی جنگوں کی تاریخ کیجیے سب عالموں نے وجود لائے۔ وہ علم فقط علم تنہا ہو تو کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اسلام زور دیتا ہے کہ وہ یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ پہلے تزکیہ نفس کیجیے پھر تعلیم حاصل کیجیے۔ تو یہ ہے، تو علم، آپ کے پاس علم ہو، آپ کے پاس نور ہو، آپ کے پاس ہدایت ہو، تب آپ دوسروں کو کیا کر سکتے ہیں؟ سوسائٹی میں بہترین رول نبھا سکتے ہیں۔ دوسری چیز تقویٰ، یعنی تقوی کی رعایت کریں۔ تقویٰ آپ کو 2 چیزوں سے بچاتا ہے، ایک تو آپ کو فساد کرنے سے روکتے ہیں، دوسری چیز آپ کو معنویات کی جانب لے جاتے ہیں۔ یعنی تقویٰ یہ 2 چیزیں آپ کے اندر ایجاد کرتے ہیں، آپ کو نیکیوں کی طرف لے جاتے ہیں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ معاشرے کی ہدایت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ تقوی کی رعایت کریں، یعنی آپ معاشرے کو اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے خود کی اصلاح کریں، پھر دوسرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو آج معاشرے میں رول نبھانے کے لیے عدالت خواہ ہوں، آپ ظالم نہ ہوں، بلکہ تمام پیغمبروں کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ سوشل جسٹس، جامعہ میں عدالت کو ایجاد کرنا تھا۔ تو ہم اور آپ کو بھی اگر معاشرے میں ایک رول نبھانا ہے تو سب سے پہلی صفت جو اپنے اندر ہو کہ خود کو عادل قرار دیں، ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنے والے ہوں، کہیں ظلم نہ کریں، کہیں فساد نہ کریں۔ تیسری چیز مظلوموں کی حمایت ہو، یعنی کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ مظلوموں کی حمایت کرو اور ظالموں سے نفرت کرو۔ یہ ہمارے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے اگر ہم معاشرے میں ہیں۔ اجتماعی کاموں میں جذبہ ہو، یعنی لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ جتنا کوشش کرتا ہے۔ آپ جامعہ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو جامعہ میں کاموں کو کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ کہیں کہ میں سوچتا ہی رہوں گا، ہاں میں کروں گا، تو یہ نہیں، جامعہ میں اتریں، معاشرے میں اتریں اور ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں، تب جا کے آپ معاشرے میں رول نبھا سکتے ہو۔ اس رول کو بہتر کرنے کے لیے خوش اخلاق ہونا اور متواضع ہونا ضروری ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے دیکھو، اچھے برتا کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور مغرور نہ ہونا۔ یہ 2 چیزیں ہیں، خود پسندی اور مغرور، جو بالکل معاشرے کو تباہ کرتا ہے، خدا کو پسند نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ متواضع ہو، پھلدار درخت جتنا زیادہ پھل ہو اتنا جھکتا ہے۔ انسان کے پاس علم ہو، تجربہ ہو، نالج ہو تو وہ انسان متواضع ہوتا ہے، وہ غریب، غربا، یتیم، فقیر سب کے سامنے جھک کے چلتا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے ہو، نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم نے تجھے بہترین امت قرار دیا کہ تاکہ تم نیکیوں کا آرڈر دے سکو، برائیوں سے روک سکو۔ تو یہ ٹائٹل نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والے ہوں، برائیوں سے روکنے والے ہوں۔ کسی بھی معاشرے میں کام کرنے کے لیے یہ کوالٹیز پہلے اپنے اندر ایجاد کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے ہم حوصلے کے ساتھ
ہمت کے ساتھ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ میں پھر ایک بار تمام ہمارے استقبا کے اسٹوڈنٹ یونین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ جتنے بھی سننے والے جو آج کے اس ویبنار میں تھے ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے، اور جناب باقر بھائی کا اور ان کے پریزیڈنٹ کا اور تمام آرگنائزرز کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام مومنین مومنات استقبا کا، کہ خوش نصیب ہیں استقبا کے مومنین مومنات کہ جن کے ایسے جوان ہیں جو اپنی قوم کے لیے سوچتے ہیں، اپنی قوم کے لیے بولتے ہیں، اپنی قوم کی بھلائی چاہتے ہیں۔ تو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے یہاں ایسے نونہال جوان ہیں جو قوم کی ترقی کو لے کر کیا ہیں، حساس ہیں، قوم کی ترقی کو لے کر یہ لوگ بہت ہی سنجیدہ ہیں۔ تو اس ناطے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، امید کرتے ہیں کہ یہ مختصر سا ٹاپک بھی آپ سب کے لیے مفید رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔